بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا، مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت میں عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا دوں۔ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ فوراً زمین پر پہنچوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے مبارک ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مجھے فرمایا تھا، جبرائیل اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ میں نے بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ یاد رکھو انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی ان کا خادم ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کروڑوں قدموں میل کا طویل سفر اللہ والے پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سلیمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گزر بسر کے لیے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کیا کرتے تھے اور نہایت محتاط زندگی گزارتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک شب میں نے خواب میں اولیاء بصرہ کو یکجا دیکھا، جہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، فرقد سنجی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ میں نے ان حضرات سے پوچھا، آپ حضرات مسلمانوں کے امام ہیں، مجھے رزق حلال کا ایسا ذریعہ بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو اور نہ ہی لوگوں میں سے کسی کا احسان ہو۔ ان حضرات نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ترتوس سے باہر لے گئے اور ایک برج میں لے جا کر دکھایا جہاں بہت سے سرخاب موجود تھے، اور فرمایا یہ ایسی روزی ہے جس کی نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہے نہ کسی شخص کا احسان۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں 3 ماہ تک وہی پرندے ذبح کر کے کھاتا رہا اور میرا قیام ایک مسافر خانے میں تھا۔ اس کے بعد جب مجھے مسافر خانے کے حالات کا علم ہوا تو میں نے اسے فتنہ قرار دے کر اسے ترک کر دیا، مگر پرندوں پر گزر بسر کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو اس طرح پاکیزہ بنا دیا کہ میں کہتا اللہ جنتیوں کو ایسا قلب عطا کرے تو وہ بہتر رہیں گے۔ لوگوں کی باتوں سے مجھے کوئی رغبت ہی نہ تھی۔
ایک روز میں ایک ایسے راستے پر بیٹھا کہ ایک نوجوان کو دیکھا جو لامش کی طرف سے آ کر طرطوس جا رہا تھا۔ میرے پاس لکڑی فروخت کرنے کے زمانے میں کچھ نقد بچ گئے تھے۔ دل میں بات آئی کہ میں تو پرندوں پر گزر کرتا ہوں، یہ نقد نوجوانوں درویش کو دے دوں تاکہ طرطوس میں کچھ خرید کر کھا لے۔ نوجوان میرے نزدیک آیا تو میں نے اس ارادے سے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ درہم نکالوں۔ اتنے میں نوجوان نے اپنی زبان ہلائی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے چاروں طرف کی ساری زمین سونا بن گئی ہے اور چمک رہی ہے۔ لگتا تھا کہ اس کے چکا چوند سے میری آنکھیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس شخص کی ہیبت و جلال مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں سلام بھی نہ کر سکا اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس جوان صالح کو طرطوس کے باہر ایک برج میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ سامنے پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھا تھا۔ میں نے سلام کر کے نصیحت چاہی۔ نوجوان نے پاؤں دراز کر کے پیالے کو لڑکا دیا، پانی زمین پر گر گیا۔ پھر کہا، زیادہ باتیں نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہیں جیسے زمین نے پانی کو چوس لیا۔ تمہیں اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مجلس جس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ تو اللہ کا ذکر کریں اور نہ ہی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے وبال ہوگی، اور پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ ترمذی۔ حضرت حسین بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص بخیل ہے